فروخ توقیر ہے اور میں فوریسٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے فوریسٹ گارڈ 5 سال سے اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہا ہوں. کوٹلی ستیاں کا یہ فوریسٹ ہے، چیر فوریسٹ. انتہائی خوبصورت ویلی ہے. اس نے کوریج دی ہوئی ہے چیر نے اس ویلی کو جنت نظیر وادی بنایا ہوا ہے صرف اس فوریسٹ کی وجہ سے. اور میں ارد گرد آپ دیکھیں تو آپ کو یہ گرینری نظر آئے گی. موسٹلی اس کوٹلی ستیاں میں چیر کا فوریسٹ پایا جاتا ہے. ڈیوٹی تو ہماری 24 گھنٹے ہی ہے. ہم ریسٹ ہاؤس پہ رہتے ہیں، ہمارے کوارٹر بنے ہوئے ان میں رہتے ہیں. تقریباً صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، ناشتہ کیا تو اپنی گشت کے لیے نکل جاتے ہیں. سب سے پہلے تو روٹی جنگل کی گشت ہے کہ روزانہ جنگل کی گشت کرنی ہے. جنگل میں دیکھنا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر کوئی نقصان کر رہا ہے تو اس کو بچانا ہے، انکروچمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو بچانا ہے، اپنی باؤنڈری لائنز کو، اپنی باؤنڈری پلر کو دیکھنا ہے کہ صحیح سلامت ہے. ہمارے رقبے میں اس طرح کا کوئی غیر ضروری یا انلیگل ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. انلیگل ایکٹیویٹی جو بھی ہے جنگل میں، انکروچمنٹ ہے یا کٹائی ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے روکنا ہے. ملازمین کی کمی کی وجہ سے ایک سے زیادہ بیٹس ہیں تو گشت پہ جاتے ہیں. رات کو تقریباً ہمیں اسٹے کرنا پڑتا ہے، یہ بیٹ میں ہی کسی جگہ اسٹے کرنا پڑتا ہے. تو دوسرے دن پھر دوسری بیٹ، اس طرح کر کے تیسرے دن تیسری بیٹ. یہ ہمارا گشت کا طریقہ کار ہے. کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے آبادی کے قریب پہنچ جاتے ہیں. چونکہ یہ ہلی ایریا ہے تو اس میں بائک وغیرہ یا گاڑی وغیرہ تو جاتی نہیں ہے. کہیں کلائمب کرنا ہے، کسی جگہ نیچے اترنا ہے، 4 سے 5 کلومیٹر ایوریج ہم ٹریول کرتے ہیں. کیونکہ ہلی ایریا ہے، مشکل اتنا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیٹس اگر گارڈ کے پاس موجود ہیں، جو کہ ہیں ملازمین کی کمی کی وجہ سے ہیں، تو 3 دن تک ہم اپنے واپس ریسٹ ہاؤس پر نہیں آتے. 3 دن کے بعد واپسی ہماری تقریباً ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ ہوتی ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ، خود آبزرو کر لیں کہ کتنا مشکل ہے. ایک بندہ 3 دن سے پراپر سفر کر رہا ہے ہلی ایریا میں تو اس کے لیے کافی کمپلیکیٹڈ ہے. ریسٹ ہاؤس یا تو ہمارا کوئی ایس پہ چلے جائیں تو کھا لیتے، نہیں تو مقامی آبادی میں اس میں مقامی لوگ تعاون کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی. میرا نام اسد علی ہے. میں کوٹلی ستیاں میں بطور سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر کام کر رہا ہوں اور مجھے تقریباً اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں 8 سال ہو گئے. میں اس شعبے سے منسلک ہوں. کوٹلی ستیاں اسلام آباد سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور اگر ہم اس کی جغرافیکل پوزیشن کی بات کریں تو اس کے ایک سائڈ پہ مری کا علاقہ لگتا ہے، دوسری سائڈ پہ کہوٹا ہے اور تیسری سائڈ پہ اس کے آزاد کشمیر لگتا ہے. جغرافیکل پوزیشن کے حساب سے ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور اس کو نیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ اس کو جو ہے نا اجاگر کیا جا رہا ہے. تحصیل کوٹلی ستیاں کا جو فارسٹ ایریا ہے وہ تقریباً 27,000 ایکڑ ہے. اگر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ 3 سب ڈویژنز ہیں، جس میں کوٹلی ستیاں ہے، جس میں لتراڑ ہے اور کروڑ سب ڈویژن آتی ہے. تو ویجیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہاں پہ بڑا ڈائیورسفائڈ فلورا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کرب فارسٹ آتے ہیں جس میں ہمارے پاس کو، پلائی، سنتھا یہ یہاں پایا جاتا ہے. اس کے بعد اگر اوپر چلے جائیں تو ہمارے پاس چیڑ زون آتا ہے جس پہ ہمارے پاس یہ چیڑ کے درخت پائے جاتے ہیں. پھر آپ تھوڑا سا ایلیویشن پہ جاتے ہیں موائسٹ ٹیمپریٹ میں تو وہاں پہ آپ کو کیل کے درخت بھی ملتے ہیں. ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا 150-150 سال سے پرانے درخت یہاں پر موجود ہیں. ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہاں پہ کافی ساری ایسی جگہ ہیں جو دیکھنے لائق ہیں، جس میں یہاں پہ ہمارے فائر واچ ٹاورز ہیں، یہاں پہ ہمارا یہ دھنوئی فارسٹ ریزورٹ ہے، یہاں پہ پنج پیر راکس ہیں، پرچن ہل ٹاپ ہے. اسی طرح اگر ہم یہاں پہ ایک برج پتراٹا ٹریک ہے، اگر کسی کو شوق ہو یہاں پہ ٹریکنگ کا تو یہ سب سے اچھا ٹریک یہاں پر ہے ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس دھنوئی سے نڑ ریسٹ ہاؤس تک کا ایک ٹریک ہے. تو یہ بڑے اچھے ہمارے پاس اسپاٹس ہیں، بہت ہی آپ کو ویلڈرنیس کے قریب جو ہے نا آپ کو انوائرمنٹ یہاں پہ ملے گا. راولپنڈی فارسٹ ڈویژن تھا، یہ 1870 میں جو ہے نا یہ قیام میں آئے گا.
بعد میں اس کو 1916 میں یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. آج کل ہمارے پاس اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 5 سب ڈویژنز ہیں اور 1 رینج ہے. تو تحصیل کوٹلی ستیاں میں ہمارے پاس یہ 3 سب ڈویژنز فال کرتی ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں کوٹلی ستیاں ہیں، کرور ہیں اور لتراڑ ہے. تو آپ اس رج کی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کا کہوٹا آتا ہے، وہاں پہ آپ کا یہ پنجاڑ رینج آتی ہے اور وہاں پہ کلر سیدہ سب ڈویژن آتی ہے. کوٹلی ستیاں سب ڈویژن کی بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 11,000 ایکڑ کا رقبہ ہے. تو سٹاف ابھی جو ہمارے پاس سٹاف کی شارٹیج ہے، سٹاف ہمارے پاس یہاں پہ کم ہے. ہمارے پاس ابھی یہاں پہ تقریباً 16 فارسٹ گارڈ ہیں جو اس 11,000 ایکڑ کو دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی جو گارڈ ہوتا ہے وہ بیٹ انچارج ہوتا ہے اور ایک بیٹ ویری کرتی ہے ایریا پہ، جو 600 ایکڑ سے لے کے 1,000-1,200 ایکڑ کی ایک بیٹ ہوتی ہے. 2 بیٹوں پہ ہمیں ایک گارڈ جو ہے نا کرنا پڑتا ہے. تو ہیومنلی تو امپاسبل ہے کہ ایک دن میں آپ اتنا ایریا کور کریں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ فارسٹ گارڈ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ان کے اگر آج ایک بیٹ میں نکلا ہے تو اس کو رات کہیں نہ کہیں سٹے کرنی پڑے گی، پھر اگلے دن اس کو جا کے وہاں سے اس کو فردر جو ہے نا اپنے جنگل کا گشت کرنا پڑتا ہے. چونکہ یہاں پہ ہلی ٹریک ہے تو بائکس ہر جگہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. یہاں پہ کچھ ٹریکس ایسے ہیں کہ آپ جو ہے نا بمشکل آپ وہاں پہ پیدل بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایشو ہے پیٹرولنگ پوائنٹ آف ویو سے گارڈ کو کہ اگر لیٹ سپوز کہیں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کہیں سے کوئی ایسی کمپلینٹ موصول ہوتی ہے تو وہ اس کو وہاں پہ جاتے شاید پیدل اس کو 2 سے 3 گھنٹے بھی لگ جائے پہنچنے کے لیے. آپ کو نہیں پتا اگر ٹمبر مافیا ہے تو وہ شاید اسلحے سے لیس ہوں، تو کسی بھی قسم کا جو ہے نا آپ وہاں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ پہ اٹیک کریں. جب ایک اکیلا گارڈ گشت کے لیے نکلتا ہے تو خطرہ تو اس کو ہر ٹائم رہتا ہی ہے. ٹمبر مافیا سے بھی نپٹنا ہے، جنگلی جانور ہیں، سانپ ہیں، پیگز وغیرہ ہیں، لیپرز کی فریسٹ میں موجود ہیں. خطرہ تو ہر ٹائم رہتا ہی ہے. تو اس میں یہ کہہ لیں کہ سیفٹی نہ ہونے کے برابر ہے. وار کر سکتا ہے کوئی ٹمبر مافیا تو اس کے پاس ہر طرح کا اوزار موجود ہوتا ہے، کیونکہ ایٹ اے ٹائم وہ 4 سے 5 آدمی موجود رہتے ہیں، کیونکہ درخت کو کاٹنے کے لیے 4-5-6 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کے پاس کلاڑی وغیرہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو جان کا خطرہ رہتا ہی ہے، کسی بھی طریقے سے وہ وار آگے سے کر سکتے ہیں. سیفٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک اکیلا گارڈ ہے، اسلحہ وغیرہ کوئی الاؤ نہیں ہے. تو جنگل کی گشت ہے، ایک اکیلا فارسٹ گارڈ ہے. رات کے ٹائم بھی کسی ٹائم خبر آتی ہے کہ کسی جگہ درخت کی کٹائی ہو رہی ہے تو ادھر اکیلا فارسٹ گارڈ جاتا ہے. اس کے لیے سیفٹی کوئی بھی نہیں ہے. سے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام سٹارٹ ہوا تھا، جس میں یہاں پہ کئی جنگلوں پہ جہاں پہ خالی پیچز ہیں وہاں پہ ڈبلنگ کی گئی ہے، کئی جگہ پہ پلانٹیشنز کی گئی ہیں. زمین میں ایک ہم ٹرینچ بناتے ہیں 2 بائی 2 فٹ کی، 2 بائی 4 فٹ کی جو اویلیبل اسپیس ہوتی ہے، اس پہ ہم جو ہے نا سوئنگ کر دیتے ہیں سیڈ کی. بس اس کو پھر ہم پروٹیکشن کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب آپ ڈبلنگ کرتے ہیں تو آپ نیچر کی فیٹ پہ ہوتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ANR اسسٹڈ نیچرل ریجنریشن. جو نیچرل ریجنریشن تو ہو رہی ہے لیکن اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ہم وہاں پہ جو خالی پیچز ہے وہاں پہ ہم اس کی ڈبلنگ کرتے ہیں. وہ بارش ہوتی ہے تو سیڈ سپاؤٹ کرتا ہے تو پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سپاؤٹنگ بڑھتی ہے اور اس کا گراؤنڈ کور جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو فائر ٹاور ہیں یہ بہت پرانے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پری پارٹیشن ہیں. یہ وہ سپاٹس جو سلیکٹ کیے گئے تھے جہاں پہ آپ تقریباً تحصیل کوٹلی ستیاں کا سارا ایریا دیکھ سکتے ہیں.
फायर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे वो देखते हैं, उसको बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता रहा। तो टूरिस्ट काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आते हैं और उस पर जो है ना पूरी तहसील कोटली सतिया का जो है ना वो नज़ारा यहाँ से अच्छा नज़र आता है। फॉरेस्ट फायर के हवाले से ये कि फॉरेस्ट फायर तो लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन हकीकत में जब आप इनके करीब जाते हैं तो उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा होता है। तो ये लोग अपनी जान पे खेल के जो है वो आग पे जो है ना कंट्रोल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी हमारा इस साल जो फायर सीजन गुजरा है तो इसमें हमारे पूरे नॉर्थ डिवीज़न के फॉरेस्ट स्टाफ ने, इंक्लूडिंग जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बस एक ही पेज पे रहे हैं, ऑन बोर्ड रहे हैं। तो 24 घंटे ड्यूटी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन जंगल को अपनी पूरी कोशिशों से आग से बचाया। ये जो हमारा फायर सीजन होता है इसमें आसमानी बिजली की वजह से भी आग लग सकती है, और दूसरा ये जो होता है ना सरवर लगा के जलती तेज फेंक के गुजर जाते हैं। और इसके अलावा ये माल मवेशी वाले नई घास उगाने के लिए, ये असल में जो पुराने होता है ना इसमें तर वगैरह गंद वगैरह होता है, ये गैस वगैरह बैल वगैरह सही खाते नहीं है जानवर उनके, इस वजह से नई घास उगाने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। और यहाँ पे सर ये है कि हो सकता है कि ऐसी जगह पे आग लगे जहाँ हमें पैदल सफर करने के लिए 2 घंटे लगे। तो आपको पता है कि आग को सिर्फ 1 मिनट की जरूरत होती है, 1.5-2 घंटे में तो आग बहुत सारा एरिया लपेट में ले जाती है। जितनी लेट हम आग पे पहुंचते हैं इतनी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। 2 दफ़ा मेरे साथ हादसा हुआ है, आग लगी है जंगल में, तो हम आग बुझा रहे थे, वो क्राउन फायर जो दरख्तों की छत्तों की तरह आग आती है, उस आग ने पूरे जंगल को लपेट में ले लिया है। तो ये समझ लें कि अल्लाह पाक ने मुझे नई जिंदगी दी है। अभी तक मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं बचा कैसे हूँ। अगर 1 या 2 सेकंड मजीद लेट हो जाता तो मैं आग की लपेट में आ जाता। मेरे साथ 2 प्राइवेट बंदे और भी थे। हम एक नाले में जाके बैठ गए, आग हमारे ऊपर से गुजर गई है। नाले में यह है कि घास वगैरह झाड़ियों वगैरह नहीं थी, जिस वजह से नाले में आग नहीं उतरी है। ये यहाँ पे लोगों का ज्यादातर ये है कि फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं कि जंगल जल के राख हो गया, दरख्त सड़ गए। ये तो हमको भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है जल गए हैं। क्या प्रैक्टिकल काम करो, हमारे साथ मदद करो। फेसबुक पे हमदर्दी ना दिखाओ ना, हमदर्दी तो वो होती है प्रैक्टिकल काम करो हमारे साथ हो। हम पता है ये लोग हमदर्द है। काफ़ी सारे गांव हैं यहाँ पर। यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक स्टेट फॉरेस्ट होता है और एक गुजारा फॉरेस्ट होता है। गुजारा फॉरेस्ट है उसको टोटली जो उसकी मैनेजमेंट होती है वो डीसी के जो है ना मातहत होते हैं, डीएफओ गुजारा। जो स्टेट लैंड के जो है वो फॉरेस्ट वो डीएफओ फॉरेस्ट होते हैं, डीएफओ रावलपिंडी उनके पास है। अब इन स्टेट फॉरेस्ट के आसपास अगर कोई आबादी रहती है तो यहाँ पे 2 किस्म के फॉरेस्ट हैं, एक रिजर्व्ड हैं और एक प्रोटेक्टेड हैं। रिजर्व में तो किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं होते लोकल कम्युनिटीज़ के, लेकिन जो प्रोटेक्टेड हैं तो उसमें कुछ राइट्स जो है ना वो लोकल कम्युनिटीज़ के होते हैं। जैसे कि अगर किसी को मकान के लिए कोई लकड़ी चाहिए तो वो हकदारी क्लेम करता है, अपने फायरवुड की जो ज़रूरियत यहाँ पूरी करता है। लेकिन इसके बदले में जो यहाँ पे लोकल आबादी है वो ताउन भी बहुत ज़्यादा करती है। स्पेशली आग के सीज़न में लोकल लोगों की अगर ताउन ना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है 2 गार्ड का पूरे जंगल की आग को कंट्रोल करने में। तो इस सिलसिले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुतलका एसी को ऑन बोर्ड लिया और जो गांव के जो नंबरदार हैं उनके साथ हमने हर गांव में जाके मीटिंग्स की हैं, उनको अवेयरनेस की है इस हवाले से, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से, फॉरेस्ट फायर के हवाले से, जिसके नतीजे में ये है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। टूरिस्ट जो आते हैं बहुत अच्छी बात आते हैं, चाहते हैं उनके पास वो बारबेक्यू वगैरह करते हैं, जंगलों में बैठ जाते हैं, हिली एरियाज में या टॉप पे कहीं भी बैठ जाते हैं, तो वो कचरा वगैरह भी फायर फेंक देते हैं। 70% लोग ये कह लें कि पोलाइट होते हैं, कोशिश करते हैं वो सफाई का ख्याल करें। जो 30% ये कह लें कि वो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उससे बात करते हैं, उनमें से भी 15% ये कर लें कि पोलाइट होते हैं या कोई बात सुन लेते हैं। तो 15% को समझानी पड़ती है या उनसे बहस करनी पड़ती है, उनको एक ट्रैक पे लाना पड़ता है कि ये इस तरह का ये खूबसूरत इलाका है, इसको हम सब ने मिलकर बचाना है, ये हमारी नस्लों की अमानत है। जब इसको हम लोग नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा।
लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि काफ़ी सारे यहाँ पर लोग आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं, तो हम उनको बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जो ये नेचर को एंजॉय करते हैं, जो इस सीनरी को एंजॉय करते हैं, तो काइंडली इसके पीछे जो है हमारे फॉरेस्ट गार्ड की काफ़ी एफर्ट्स होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है, तो इसकी वजह से ये आज ये जंगल है। खुदा न खास्ता अगर ये जंगल नहीं रहेंगे तो ये जो है ना ऐसे स्पॉट्स नहीं रहेंगे।